حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نالین مبارک کو بنفس نفیس پیوند لگا رہے تھے اور میں چرخہ کاٹ رہی تھی۔ اتفاق سے میری نظر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف گئی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینے کے چند قطرات نمایاں ہیں، اور پسینے کے اندر ایک نور ہے جو ابھر رہا ہے اور بڑھ رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے لیے یہ ایک ایسا خوبصورت منظر تھا کہ میں حیرت و تعجب سے پوری دقجمائی کے ساتھ کافی دیر تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین مبارک کا دیدار کرتی رہی۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظر مبارک اٹھا کر میری طرف دیکھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حیرانگی کے ساتھ دیکھ رہی ہوں تو فرمایا، عائشہ کیا بات ہے، کیوں حیران ہو کر میری طرف دیکھ رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرات ہیں، اور مجھے قطرات میں ایک چمکتا ہوا نور دکھائی دے رہا ہے۔ اس خوشکن اور مبارک منظر نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بخدا اگر ابو کبیر حضلی، زمانہ جاہلیت کا مشہور شاعر، آپ کو دیکھ لیتا تو اسے معلوم ہوتا کہ اس کے اشعار کا صحیح مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سناؤ تو اس کے اشعار کیا ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو کبیر حضلی کے یہ اشعار سنائے۔ ترجمہ: وہ ولادت اور رضاعت کی آلودگیوں سے پاک ہے۔ اس کے روشن چہرے کو دیکھو تو معلوم ہوگا کہ نور اور روشن برق جلوہ دے رہی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سنے تو جو کچھ ہاتھ میں تھا وہ رکھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، جو لطف و راحت مجھے تیرے کلام سے حاصل ہوئی ہے، اس قدر مسرت و سرور تجھے میرے نظارے سے بھی حاصل نہ ہوا ہوگا۔ مستدرک حاکم، مدارج السالکین، صفحہ 277، مصر، بحوالہ سیرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ 252۔ کتاب حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 واقعات۔ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جھلک۔ سر مبارک مناسب بڑا تھا، بال مبارک سیاہ، نہ بالکل سیدھے نہ بالکل گھنگریالے بلکہ کسی قدر مڑے ہوئے، زلفوں کی مقدار کان یا نصف کان تک، کبھی کندھوں کے قریب تک اور کبھی کندھوں تک۔ زلفوں کا انداز آسانی سے مانگ نکلتی تو نکال لیتے۔ رنگ مبارک نہایت چمکدار سفید، سرخی مائل، ایسی چمک دمک جس میں گندمی رنگ تھا۔ پیشانی مبارک کشادہ تھی، بھویں، ابرو، خمنار، باریک اور گھنجان ایک دوسرے سے جدا تھیں۔ مبارک آنکھیں بڑی بڑی، آنکھوں کی پتلی سیاہ تھی، آنکھوں کی سفیدی میں سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے۔ ناک مبارک بلندی مائل، قدر طویل، ناک مبارک پر ایک چمک تھی۔ رخسار مبارک مناسب ابھرے ہوئے اور نرم سفید سرخی مائل تھے۔ چہرہ انور 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا قدر گولائی میں تھا۔ منہ مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، داڑھی مبارک گھنی اور گھنجان تھی، پلکیں مبارک دراز تھیں، دندان مبارک روشن چمکدار، دانتوں کے درمیان مناسب فاصلہ تھا۔ مسکراہٹ بہت زیادہ مسکرانے والے، دوران مسکراہٹ نکیلے دانت واضح ہو جاتے۔ گردن مبارک نہایت خوبصورت اور لمبی، رنگ میں چاند جیسی صاف اور شفاف تھی۔ ماخوذ الشمائل ترمذی، صفحہ 722۔ صلاۃ اللہ علی من صدرہ بالنور مشروح، المصطفیٰ محمد حبیب القلب والروح۔ خوشبو رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا، حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بوقت پیدائش سر مبارک سے ایسی خوشبو مہک رہی تھی جیسے کستوری ہو جس سے سارا گھر مہک گیا۔ زرقانی علی المواہب 1:115۔ دوسرا، علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے اس سے ایک ایسی پاکیزہ خوشبو پھیلتی ہے جو آسمان کی بلندیوں تک جاتی ہے۔ اس خوشبو کو محسوس کر کے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں، یہ کوئی ایسی مجلس سے خوشبو آئی ہے جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا گیا ہے۔ سعادت الدارین، صفحہ 143۔ تیسرا،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر نور علی نور ہونے کی وجہ سے خوشبو کا مرکز اور منبع تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حصے سے خوشبو آتی تھی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک میں ایک عجیب قسم کی خوشبو تھی۔ خوشبو رسول کریم صفحہ 56۔ 4 علامہ یاقوت الحموی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی آب و ہوا خوشبودار ہے۔ اس کے عطر میں ایسی مہک ہے جو اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں۔ خوشبو رسول کریم صفحہ 57۔ 5 امام ابو عبداللہ الطارد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی آب و ہوا میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ایسے مہک اٹھتی ہے کہ اس کے مقابلے میں کستوری، کافور اور تر و تازہ سندل کی کوئی حیثیت نہیں۔ خوشبو رسول کریم صفحہ 58۔ 6 ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا، میں نے حضور پر نور کے ہاتھ مبارک کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر آپ کے سینے پر رکھ دیے تو کئی ہفتوں تک میرے ہاتھوں سے وضو کرتے، کھانا کھاتے وقت مشک و عنبر کی سی خوشبو بہکتی تھی۔ شواہد النبوت 245۔ 7 حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے وقت یوں عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ نے زندگی بھی پاکیزہ گزاری اور وصال مبارک بھی پاکیزہ ہے، اور فرمایا کہ غسل دیتے وقت ایسی پاکیزہ خوشبو مہکی ہوگی کہ اس جیسی کسی نے محسوس نہیں کی ہوگی۔ خصائص کبریٰ 276/2۔ 8 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ سے گزر جاتے تو بعد میں آنے والا خوشبو سے محسوس کر لیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں۔ خصائص کبریٰ صفحہ 67/1۔ 9 ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا، میں نے حضور پر نور کے ہاتھ مبارک کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر آپ کے سینے پر رکھ دیے تو کئی ہفتوں تک میرے ہاتھوں سے وضو کرتے، کھانا کھاتے وقت مشک و عنبر کی سی خوشبو مہکتی تھی۔ شواہد النبوت صفحہ 188۔